اس سبق میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے رواداری کا علمبردار رہا ہے، لیکن جب کبھی کفر و الحاد نے غالب ہونے کی کوشش کی تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر کی رواداری کی وجہ سے غیر مسلموں کا حکومتی امور میں عمل دخل بڑھا تو حضرت مجدد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں شاہ جہان اور عالمگیر جیسے دین کے حامی پیدا ہوئے۔ لیکن عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس زوال پذیر دور میں شاہ ولی اللہ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اسلامی اقدار کے احیا کا بیڑا اٹھایا، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی اور برصغیر پر انگریز مسلط ہو گئے۔ انگریزی حکومت کے خلاف بنگال سے علی وردی خان اور ان کے نواسے سراج الدولہ اور جنوبی ہند سے سلطان حیدر علی اور ان کے صاحبزادے فتح علی ٹیپو نے جدوجہد کی۔ اپنوں کی غداری کے باعث دونوں ناکام رہے۔ اس کے بعد جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ایک بار پھر قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقدار کے مستحکم ہونے کی باعث انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی تھی اس کو پر کرنے کی کوششیں کیں اور مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری دور کرنے کی وجہ سے ان کی توجہ اس جانب کرائی کہ ان کو بھی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ ہندوؤں نے اپنے تحفظ کے لیے کانگریس کی بنیاد ڈالی ہے اور وہ سرکاری ملازمتوں پہ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان کے رفقا کی کوششوں سے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس جماعت نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور انگریزوں کا جرمنی سے مقابلہ تھا۔ ترکی کے سلطان نے جرمنی کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے فریب دے کر مسلمانوں کی حمایت حاصل کری۔ جب انہیں فتح حاصل ہو گئی تو وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی۔ اس کے 4 سال بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 23 مارچ 1940 لاہور کے اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کی علیحدہ حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ روز و شب کی جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی، عظمت و کردار کے بغیر نظریہ پاکستان فروغ نہیں پا سکتا۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ذاتی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے، اور یہی ہم سب کی کامیابی کا راز بھی ہے۔